حسن صاحب، واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ انقرہ میں نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد ایئر فورس ون طیارے میں میڈیا کے کیمروں کے سامنے سوار ہوئے، مگر چند ہی منٹ بعد ایرانی حملوں کے خدشے کے پیش نظر انہیں خفیہ طور پر کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے چھوٹے فوجی طیارے میں منتقل کیا گیا۔ دیکھو بات سنو، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، بیسیکلی یہ کاروباری سیاستدان، یہ کوئی طارق بن زیاد ہے، اس کے مجھے تقریر کے جملے بھی یاد ہیں، جو کشتیاں جلانے کے بعد اس نے جو خطاب کیا اپنی فوج کے ساتھ، تو موت کا خوف اس طرح کے کاروباریوں کو نہیں ہونا، یہ ڈرے پھرتے ہیں، یہ بڑیاں سیکیورٹیاں، یہ تھے وہ قدلی، اس میں ایک ایلیمنٹ شو شاہ کا ہے، ٹوپی ڈرامے کا ہے، دوسرا خوف ہے۔ اچھا، لیکن دیکھو بات سنو، سپر پاور، بلکہ اب کہنا چاہیے سیمی سپر پاور، اب یہ نیم سپر پاور ہے، یہ یاد رکھنا۔ کب سے کہہ رہا ہوں آپ ہی کے پروگرام میں، کب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہانی اب ختم ہے، یہ آغاز ہے، ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور دوسری طرف دیکھو ایران کا، جب ان کے سپریم لیڈر کو کہا گیا کہ آپ بنکر میں چلے جائیں، جان کو شدید خطرہ ہے، تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے کروڑوں عوام جو ہیں وہ سارے کے سارے بنکرز میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ممکن نہیں۔ تو اس نے کہا پھر میں کیوں جاؤں، میرا جینا مرنا میرے لوگ، یہ فرق ہوتا ہے کاروباری اور نظریاتی حکمران، یہ زمین اور دیکھو بات سنو، اسلام کی جو ایکسپینڈ کیا ہے، the way مسلم ایکسپینڈیڈ، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ انہوں کو کوئی ایٹم بم آ گیا سی، کو فلانا ہے، کو کیا تھا، تعداد بھی اتنی نہیں تھی، ہتھیار بھی وہی تھے، کیوں؟ لیڈرشپ عالی شان تھی، یہ یاد رکھنا۔ یہ ہم قصے تو بڑے کہتے ہیں نا کہ یوں دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، وجہ دشتوں اور دریاؤں میں جانے کے لیے کوئی بندہ چاہیے، تسی نوٹنکیاں چک کے بھیج دیو تھے، چلو۔ اخباری رپورٹ کے مطابق مہنگائی، بے روزگاری نے ہر تیسرے شخص کو ذہنی طور پر بیمار کر دیا ہے، اور اس صورتحال میں ماہرین نفسیات کی شدید کمی ہو گئی ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق اوسطاً 8 لاکھ افراد کے لیے ایک ماہر نفسیات موجود ہے۔ سبحان اللہ، آپ ایک ایسے شخص سے سوال پوچھ رہی ہو جو آپ ہی کے پروگرام میں کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ حالات نے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، دولے شاہ کے چوہے بنا دیے، لوگوں کو سائن لوگوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ آپ کے پروگرام میں کتنی بار کہہ چکا ہوں میں، یاد رکھنا۔ شاعر کا شعر بھی، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں، یہ سائن لوگ ہیں۔ اب آمدنی اور اخراجات نے عدم توازن، ذہنی عدم توازن کو جنم دیتا ہے، کامن سینس کی بات۔ لیکن یہ موٹی خالیں، موٹے دماغ، بڑے بڑے پیٹ، ان کی کھوپڑی میں یہ باریک بات آئے گی نہیں۔ آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پہ، اور صرف آپ نہیں، آپ کا پورا خاندان، آپ کا بیہیویئر، شوہر کا بیہیویئر اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس میں ایک عجیب طرح کا گلٹ بھی ہوگا، امبیرسمنٹ بھی ہوگی، ناکامی کا احساس بھی ہوگا، خفت بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی۔ بچے پھر دیکھیں گے ماں کو پٹتے ہوئے، بھوک ننگ، ماں فرسٹریشن، وہ اپنی ادھر پوری کرے گی، فلانا، پورا ٹبر پاگل کرن لئی، کچھ بھی نہیں ہے۔ It doesn't take any time۔ دولے شاہ کے چوہے آپ کے پروگرام میں سائن لوگ، مجھے اپنے ہموطنوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، میں کچھ اور لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہوں ہوش کرو، لیکن نہیں۔ حسن صاحب، اب آج کا ریپڈ فائر راؤنڈ کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آج کل اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کے موکل کہاں گئے؟ دیکھو بات سنو، میرا ذاتی خیال ہے کہ بشرا بی بی نے خود تو موکلوں کی بات کبھی نہیں کی، اگر ان کے ساتھ منسوب کر دیے گئے میں نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال بنتا ہے، چونکہ مشہور ہے یہ، لیکن آپ جس سے پوچھ رہے ہو وہ بندہ اس کے جواب کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میرا
میرا رویہ ہی ڈفرینٹ ہے. آخری کتاب آخری پیغمبر, ان کی سیرت پڑھو, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو, باقی آنکھیں بند کر لو. اب بات سنو, یہ قصے کہانیاں نہ سناؤ. ہماری پوری ٹیم پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. آپ ہو, فاروق صاحب ہیں, اطہر ہے, میں ہوں, یا جو لوگ ایسے کرو, ریکارڈنگ کے 2-4 گھنٹے کے بعد دیانتداری سے بیٹھنا کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں. کسی کو کچھ بھول جائے گا, کچھ کوئی اپنے والوں کو پا دے گا, کوئی فلانا کرتا ہے. کچھ نہیں. اگر آخری کتاب ہے تو پھر اس کو آخری کتاب سمجھو. مجھے تو کسی سوال کی ضرورت نہیں پڑتی کسی علامہ شلامہ سے میں پوچھوں. وائی, میرا کنسرن بھی نہیں ہے. جو بیت گیا سو بیت گیا. وہ ہدایات کا, احکامات کا ایک مجموعہ ہے. نبی پاک کی زندگی ہے, کتابیں پڑھ لو, خط کچھ بھی نہیں چاہیے. اس کے اندر کھوٹ ہے جس کو کچھ اور چاہیے. 2 چیزیں. بڑی بات ہے خطبہ حجۃ الوداع شامل کر لو. سیرت النبی پہ ہندوؤں کی ایسی ایک کتاب ہے, کل کی اوتار. فتح اللہ گولن تک جیسے لوگوں نے سیرت النبی پہ کتابیں لکھی, تو وہ پڑھ کے دیکھو. کل کی اوتار اگر مل جائے تو پڑھو. ایک ہندو کیا کہتا ہے آقا کے بارے میں. ٹھیک, سبحان اللہ. آگے چلو. سابق رکن سندھ میرے اسمبلی نزدیک کوئی یہ مکل چوکل یہ بات سنو نا, یہ پیر فقیر یہ تے وہ تے بابے شابے, مکل چوکل کچھ نہیں ہے. اول و آخر وہی ہے, ختم. حسن صاحب, سابق رکن سندھ اسمبلی AI کا شکار ہو گئے. مصنوعی ذہانت کے ذریعے دکھائی جانے والی خاتون سے نکاح کر لیا. حقیقی بیوی دیکھ کر ہوش اڑ گئے اور طلاق دے دی. عوام اور سیاستدانوں کے درمیان بھی یہی تعلق ہے. یہ بھی AI سے دیکھتے ہیں لیڈر. ووٹ شوٹ تو خیر ہے, پوے نہ پوے کی فرق پیندا ہے. جنہیں آنا ہوں آ جاندے, ہوتے کچھ ہیں, اندر سے کچھ نکلتا ہے. خیر چلو جی. میرے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو 3 خواتین بھیجنی پڑیں. عظمہ بخاری. بڑی زبردست بات ہے. مہتا کلی کافی ہیں. 3 عورتیں 3 کہانیاں. ایک ہمارے پاپولر ترین جو ویکلی میگزین ہے پاکستان کا, اخبار جہاں کی بات کر رہا ہوں, میں خود لکھتا رہا ہوں اس کے لیے ایک زمانے میں. اس میں ایک محترمہ لکھتی ہیں, میرا خیال سعیدہ افضل ان کا نام ہے اگر میں غلط نہیں, 3 عورتیں 3 کہانیاں. تو یہاں تو پتہ لگا نہیں, ایک ہی کافی ہے. ٹھیک کہا اس نے, عظمہ بخاری نے. ٹھیک ہے آگے. ایک شہری نے ٹی وی پر کہا ستھرا پنجاب والے صفائی نہیں تصویریں بنانے آتے ہیں. تو ٹھیک کہا اس نے. یہ اشتہاری حکومت ہے, اوپر سے نیچے تک درست ہے. ٹھیک, ہم سارے ہی ہیں. تو یہ شوق ہے ان کا, obsession ہے. حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ اوور ڈوز ہو جائے تو اس سے پھر ریپلشن پیدا ہوتی ہے. غلی دیکھو بات سنو, ایک چھوٹی سی بات بتا. آپ کی مرغوب ترین غذا بھی ایک خاص لمٹ کے بعد آپ کو الٹیاں شروع ہو جائیں. ان کو پتہ نہیں کیڑے چمچے کڑچے انہوں نے مشورے دیندے ہیں کہ ہر جگہ اپنی فوٹو شوٹو. وہ نہیں, اکتا جاتے ہیں لوگ. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. رانا ثناءاللہ نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ میڈیا کی یہ ٹریننگ رہی ہے کہ سیاستدانوں کو کسی نہ کسی بہانے سے گندا کیا جائے. یار رانا صاحب کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا. جب ان کو پرویز مشرف صاحب کے زمانے کی بات ہے, میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, ان کو اغوا کیا گیا. شیر آدمی ہے, I love him otherwise. لائل پوریا میں نہیں جانتا تھا. اغوا کیا گیا لائل پور سے, مونچھیں مونڈی گئیں, یہ ابرو مونڈے گئے, پتہ نہیں کیا ٹک لگائے گئے, پتہ نہیں 21 زخم لگائے گئے. کوئی اس طرح میرے کالم کا عنوان تھا 21 توپوں کی سلامی. پروٹیسٹ کیا ٹھوک کے. پھر چلو جی, وہ تو کسی اور کی حکومت تھی, PTI کی. سنو, رانا ثناءاللہ صاحب کو چاہیے اس کو کانٹرڈکٹ کریں, اس سے ڈینائی کریں. تب تک ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا, کوئی تعارف نہیں تھا. اچھا, جب ان پہ ہیروئن ڈالی گئی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. جو میں نے لکھا
موجود ہے. رانا صاحب کو یاد بھی ہوگا, ہماری بھابھی کو بھی یاد ہوگا, بلکہ ان کا جملہ مجھے نہیں بھولتا کہ ہیروئن پانی سی تو کوئی چنگی جی پاندے, مطلب انہوں نے کہا تھا کوئی فلمی ہیروئن پاندے ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسا نہیں ہے. ایک حصہ ہے جو ان چیزوں پہ پلتا ہوگا کہ سیاستدانوں کو میرا تو یہ مشن ہے 50 سال سے, جب سے میں آیا ہوں 45 سال کہہ لو, میرے کالموں کی کتابیں آدم خور نظام کا نہ ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس وہ دلائل ہیں, اور دلیل ایک کافی ہے, پاکستان کے عوام کی حالت کیا ہے. ختم, کوئی آرگیومنٹ نہیں چاہیے مریم. پاکستان کے عوام کے جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک کا پولیٹیشین. ایکسیپشنز میں نے ہمیشہ مانا, یہ خوبصورت لوگ بھی آئے لیکن وہ آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے. ایکس پر ایک سینئر صارف اظہر احمد خان نے پوسٹ کی کہ ہمارے نظام میں ایک عام آدمی اور گدھے میں کمال کی مماثلت ہے, دونوں بیچارے ساری عمر بوجھ ہی اٹھاتے رہتے ہیں. بات ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن ایک فرق ہے بہت بڑا. گدھے کی 4 اور عام آدمی کی 2 ٹانگیں ہوتی, اسی لیے میں نے 2 پائے کہتا ہوں. بات ٹھیک ہے, اظہر احمد خان نے جو بات کی ہے بات تو ٹھیک ہے. جی پاکستان میں رواں مالی سال مہنگائی کی شرح بلند رہنے کا امکان؟ صرف مہنگائی اور قرضوں میں بلندی ہمارا مقدر ہے. جب تک ایک خاص طبقے سے جان نہیں چھٹتی, خاندان بھاری پڑے پورے پاکستان پہ, مناتے رہو یوم آزادی, رہو گے تم بھوک ننگ کے اسیر اور غلام رہو گے, جب تک مخصوص چند خاندان ان سے نجات نہیں ملتی. ایکس پر ایک صارف نے پوچھا پاکستان میں یہ 7 چیزیں عوام کے لیے انتہائی مہنگی کیوں ہیں؟ بجلی, گیس, گاڑی, پیٹرول, گھر, علاج, تعلیم. اچھا بھائی, یہ مہنگی اس لیے ہیں کہ عوام خود بہت سستے ہیں. سستے عوام, مہنگی چیزیں. بس جاندار ہونا, پڑھ نہیں پا دینا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ایک ٹی وی شو میں کہا ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بجلی, پیٹرول, گیس, گندم ہم سے سستی, کیا وجہ ہے؟ ہم ان سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اسلامی بھی ہیں, ہم جمہوریہ بھی ہیں, ہم پاکستان بھی ہیں, اور تینوں لفظوں کا کوئی عملاً وجود نہیں ہے. نمائش دکھاوا اور بات ہے, عملاً. وزیر اعظم نے کہا کھربوں روپے جیبوں میں جاتے ہیں, اس لیے ہمیں قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. انہیں تو بہتر کون جانتا ہے. ٹھیک. اداکارہ وزیر اعظم سے بہتر کون جانتا ہے. جی. اداکارہ نمرا خان نے لڑکیوں کے والدین کو مشورہ دیا کہ مالی طور پر کمزور مردوں سے اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں. اچھا, یہ اداکارانہ اور بچگانہ سا مشورہ ہے. اس خاتون کو مجھے نہیں پتا ہاؤ اولڈ از شی, میں اسی کے مطابق اس کو مخاطب کرتا. رزق رازق کا کام ہے. اونچ نیچ زندگی میں یہ وہ کہو کہ کسی انکمپیٹنٹ, کسی جاہل سے مراد میرا یہ نہیں کہ ان پڑھ بندہ بھی بہت قابل ہو سکتا ہے اپنے کام میں, اپنے دھندے میں. تو اس نے یہ میں نے کہا نا اداکارانہ بچگانہ مشورہ ہے, بالکل نہیں. رزق کا تعلق, ہم نے زندگی میں جینون ارب پتی دیکھے ہیں جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے, اپنا کام جانتے تھے اور محنتی تھے, فوکس تھے. بالکل ٹھیک. تو بھائی میں نے کہا نا اداکارانہ اور بچگانہ بات کی. حسن صاحب اب آخر میں آج کا شعر سنا دیں. آج کا شعر ہے, سفر زیست کا کیا پوچھتے ہو کیسا ہے. زندگی کا سفر, یعنی سفر زیست کا کیا پوچھتے ہو کیسا ہے, میں نے بچپن سے بڑھاپے میں قدم رکھا ہے. واہ, زبردست.